بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. ایک پرانی ہندی کہاوت ہے, باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ ہمارے ہاں مانا جاتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی, اس کے جینز کی وجہ سے اس کی شکل, اس کی عادتیں اپنی ماں پہ ضرور جاتی ہیں, اپنے باپ پہ ضرور جاتی ہیں. یہ ہمیشہ سے ہم مانتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بڑوں نے بنائی ہوئی ہے. لیکن آج انسانی ذہن نے اور انسانی دماغ نے اور سائنس نے مل کے ایک عجیب سی جسٹیفیکیشن نکالی ہے کہ خدا نے ماں کے دماغ میں 5 ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں بچے کے جو زندہ خلیے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. نمبر 1, یعنی یہ خلیے ٹرانسفر ہوتے ہیں ماں کے برین سے بچے کے برین میں, اس کے دل میں, اس کے پھیپھڑوں میں. ان سارے اعضاء پہ جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور بننے کا جو پورا کمیونیکیشن ہے, یہ واپس اسی نالی سے, جسے اردو میں آنول کہتے ہیں اور انگریزی میں پلیسمنٹ کہتے ہیں, کہ یہ ایسی خوبصورت چیز ہے, ایسی کمال میرے رب نے یہ نعمت بنائی ہے کہ جو 9 ماہ تک بچے کو ماں سے غذا بھی دیتی ہے, خوراک بھی دیتی ہے اور بچہ زندہ رہتا ہے. دوسری چیز سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ماں کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ بچے کے لیے, سائنس کہتی ہے کہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ بچے کو لوری کی طرح پرسکون رکھتی ہے. اور وہ جو خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے تو انفیکٹ جو دل کی ہلکی ہلکی ٹھک 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 ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو بالکل قریب ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ اللہ نے ایک ایسا ردم والی چیز بنا دی ہے کہ جو وہ اس کو ایک اچھا فیل کرتا ہے اور یوں سمجھے ہوملی فیل کرتا ہے. یہ جو آنول ہے ہمارے ہاں تو اس کے لیے بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوتے, تو عام طور پہ دائیاں کاٹ دیتی ہیں, یہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں. یورپ میں اور امریکہ میں یہ کام والد سے کروایا جاتا ہے. جب بچے کو ماں سے الگ کیا جاتا ہے تو اس جگہ کاٹ کے پھر اس کو گانٹھ دینی ہوتی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں بیلی بٹن ہوتا ہے, یعنی بیلی بٹن سے جو نالی جاری ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی ہوتی ہے. اب سوچئے کہ رب نے اس بیلی بٹن کو یا اس نالی کو زندگی کی نالی بنایا, ہم نے اس کو بھی سیکس سمبل بنا دیا, اس کو بیلی بٹن کہا, دھنی کہا. اب اس پہ ہم نے ستارے بھی ٹانگ دیے اور وہاں سے کپڑے اوپر نیچے کر دیے تاکہ فوکس اسی پہ ہو, دھیان اسی پہ جائے. کمال لوگ ہیں, یعنی کیسی کیسی شاندار چیزوں کا غلط استعمال کر کے اس کو جو انہینس کرنا ہے وہ الٹے رخ پہ, یعنی اندر کہیں شکر گزاری نہ اتر آئے, کہیں اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ اتر آئے, کسی طرف اور دھیان جائے, اس طرف دھیان نہ جائے جس طرف جانے کا حق ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ماں کے برین میں ہے اور وہ بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, اسی کو سائنسدانوں نے زندہ خلیے کہا ہے, کہ جب کہیں بچے کی بنت کے اندر اس کا کوئی ٹیشو ٹوٹ جائے, ڈیمیج ہو جائے, تو یہی خلیے ہیں جو ماں کے برین سے آتے ہیں اور وہاں سے ٹریول کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے اس کی مرمت کرتے. خاطر حضرات, یہ خلیے جو بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ سوچئے کہ میرے رب نے کس شان سے, کس عمدگی سے, کس تخلیقی قوت کو وہاں ماں کے اندر رکھ دیا کہ یہ موو کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں اور جگہ جگہ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہی خلیے ہیں جو بچے کو بیماریوں سے, جو مختلف کمزوریاں, جو متعدی امراض ہوتی ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. پر سائنس والے 5ویں بات بھی کہتے ہیں کہ یہ 5ویں بات یہ ہے کہ ماں اگر ذہنی طور پہ کمزور ہو, انزائمر ہو اور اس کے اندر ذہنی کمزوری ہو, تو یہی خلیے بچے کے ذہن کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر ماں کمزور ہے ذہنی طور پہ, وہ سٹریس لیتی ہے یا وہ اسے کسی اور پرابلم, اسی لیے اس پورے عرصے میں ماں کو پرسکون رہنے کو کہا جاتا ہے, شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. بہت سی مائیں سورہ رحمان اس دوران سنتی ہیں, قرآن پاک سنتی ہیں, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں. بہت سی ایسی ہیں سارا وقت اب ٹی وی پہ گانے اور فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کے بچوں کی شکلیں بھی ٹی وی کی شکل جیسی بن جاتی ہیں. یہ آپ کا اپنا چوائس ہے کہ جس طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ جب بچے کی بنت ہو رہی ہو اس کی نسل کیسے بنے, اس کا جسم کیسے بنے, اس کی روح کیسے بنے. چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں مفت میں مل رہی ہوتی ہیں اور ہم بڑے بے قدرے لوگ ہیں, ہم ان نعمتوں کی, ان چیزوں کی قدر نہیں کر پاتے. آپ سوچیے, اللہ معاف کرے, انہیں کوئی ایک ان میں سے جو خلیہ ہے وہ نہ پہنچے
تو بچہ جب اب نارمل پیدا ہوتا ہے، اس کی چیزوں میں دماغ میں کمی رہ گئی، کوئی جسم میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی، تو پھر کیا اس وقت حشر ہوتا ہے پورے خاندان کا۔ یہ جو خدا کی کمال قدرت کا میں ذکر کر رہا تھا، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ میل ہو تو اس کے جو وائی کروموسوم ہیں وہ اسی نالی کے ذریعے واپس جاتے ہیں اور ماں کے برین میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے سائنس نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ تحقیق کی کہ خواتین کے برین میں بھی کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں جو وائی چونکہ میل سے تعلق رکھتے ہیں، خواتین کے ایکس والے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پر جب وہاں سے خلیے نیچے آتے ہیں تو یہاں سے بھی وہاں جا کے برین میں سٹے کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ ڈوئل کمیونیکیشن کا نظام ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا پرفیکٹ ہے اور ایسی پرفیکشن کے ساتھ اپنی مخلوق کو بناتا ہے، جیسے وہ ایک بیج میں پورا میں اس نے پوری زندگی رکھ دی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک اور بڑی مزے کی تحقیق کی ہے کہ اگر خلیے کے کام کو سمجھنا ہو تو یہ جو پھپھوندی ہوتی ہے یا مونگے کی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں وہاں سے پھپھوندی لگے تو آگے موو کرتی جاتی ہے، انفیکٹ وہ بھی خلیے کی بنیاد پہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم جس جسم کے ساتھ زندگی بھر خوش رہتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اس کی نعمتیں اور خوشیاں انگیز کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ہم اس کا کبھی بھی اتنا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم تو اس کو فیل بھی نہیں کرتے کہ کتنا اہم ہے۔ اللہ معاف کرے کوئی ایک چیز کم زیادہ ہو جائے تو پھر حشر ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہیں اللہ کی قدرت سے، اور اس کی محبت سے اور اس کی عطا سے توفتاً ہم کو ملی ہیں، پر کس مہارت سے ملی ہیں، کس کریٹیوٹی کے ساتھ ملی ہیں، دیٹس ریمارکیبل۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو کچھ وہ کام جو دنیا میں انٹلیکچولی ہو رہا ہے اور ہم اس کو پہلے صرف اسپریچولی جانتے تھے، آج سائنس نے جسمانی طور پہ اور سائنسی طور پہ بھی اس کو ثابت کر دیا۔ یہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ یہ جو 100 سالوں کے بعد ایک کہاوت بنتی ہے، ایک اس طرح کا اکھان بنتا ہے، اس میں بڑا وزڈم ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے خدا کی ان قدرتوں کو دیکھنے، محسوس کرنے اور ان کی خوشی کا ظاہر ساری عمر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، دوسرے چیزوں کے بارے میں جاننا بھی چاہیے۔ ہم کو ہمیشہ دوسرے بتاتے ہیں اور وہ تحقیق کرتے ہیں، ہم کو اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو بھی تو کبھی کبھی صرف کتابیں پڑھنے کے علاوہ خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے۔ اور انسان کے یہ جو جسم ہے، یہ جو اس کا اللہ نے کمال ایک میکانزم بنایا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی دنیایں پوشیدہ ہیں۔ ویسے تو ہر چیز میں اس کی حکمت اور کریٹیوٹی پوشیدہ ہے، پر ہم کو جانتے رہنا چاہیے اور اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، چونکہ جب ہم سمجھتے ہیں تو شکر زیادہ کرتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر سے اس مالک کے ساتھ ایک جو الائنمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کی خوبی، اس کی خوبصورتی کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماؤں کو دیکھا کرو رشتوں سے پہلے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ جو لوگ خاندان دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس خاندان میں جو خلیے تھے، جو جینز تھے، وہ کس طور پہ چلے اور کیسے انہوں نے ان بچوں کو پروان چڑھایا۔ اپنی اس پوری کریٹیوٹی کے دوران تھاٹفل رہنا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے اور اچھی سوچ کے ساتھ ان 9 ماہ کو گزارنا چاہیے، اور جو اس گھر میں میل ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی جو نئی نسل ہے وہ بہت عمدہ، بہت کمپوزڈ اور بہت اچھی ہو، آپ کی نام کو، عزت کو اور اس پورے وجود کو جب آگے لے کے چلے تو آپ کے لیے فخر کا باعث ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔